مصر کے ایک شہر میں ایک شخص رہتا تھا۔ وہ ہر کام نہایت محنت اور لگن سے کرتا تھا۔ وہ جہاں بھی نوکری کرتا وہاں 1 سال کے بعد چھوڑ دیتا اور تنخواہ بھی نہ لیتا۔ اس کو شک تھا کہ اس نے اپنے مالک کا کوئی کام ٹھیک نہیں کیا۔ اس کی یہ بات اس کو کبھی چین نہیں لینے دیتی تھی۔ آخر اس شخص نے ایک کسان کے پاس نوکری کر لی۔ جب نوکری کرتے ہوئے 1 سال ہو گیا تو کسان نے اس کو سونے کی ایک اشرفی دی۔ اشرفی لے کر وہ آدمی بہت خوش ہوا کیونکہ اس نے کام نہایت محنت سے کیا تھا، مگر عادت کے مطابق اس کے دل میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ ایک تجربہ کیا جائے جس سے اس کی اصل محنت کا پتہ چل جائے۔ یہ سوچ کر کنویں کے پاس گیا۔ اس نے ایک پتھر اٹھا کر کنویں میں پھینکا اور کنویں کی گہرائی کا اندازہ کیا۔ اس کے بعد اس نے اشرفی کو کنویں میں پھینکتے ہوئے کہا، اگر میں نے اپنے مالک کی خدمت نیک نیتی سے کی ہے تو یہ اشرفی پانی کے اوپر تیرے گی، اور اگر میری خدمت میں ذرا بھی کمی رہی تو یہ پانی میں ڈوب جائے گی۔ اشرفی پھینک کر وہ کنویں کے کنارے کھڑا رہا، مگر اشرفی پانی میں ڈوب گئی۔ وہ شخص واپس کسان کے پاس گیا اور اس کو کہا کہ وہ 1 سال اور کام کرنا چاہتا ہے۔ کسان کو اس شخص کی محنت بہت پسند تھی، اس لیے اس نے ہنسی خوشی اس کو دوبارہ ملازم رکھ لیا۔ اب وہ شخص پہلے سے زیادہ محنت کرتا اور ہر کام اپنے وقت پر ختم کرتا تھا۔ کسان کی فصل اس مرتبہ پہلے سے کہیں زیادہ اضافے میں ہوئی تو اس نے اس کو پھر سونے کی اشرفی دی اور کہا، یہ تمہارا معاوضہ ہے۔ وہ شخص اس مرتبہ اشرفی لے کر بہت خوش ہوا اور وہ اشرفی لے کر کنویں کے پاس چلا گیا۔ اس نے کنویں میں اشرفی پھینکی اور بولا، اگر میں نے اپنے مالک کی خوب خدمت اور کھیت میں محنت کی ہے تو یہ اشرفی پانی میں تیرے گی، اگر میری خدمت اور محنت میں کوئی کوتاہی رہی تو یہ اشرفی پانی میں ڈوب جائے گی۔ اشرفی اس مرتبہ بھی پانی میں ڈوب گئی۔ وہ آنکھیں جھکا کر واپس اپنے مالک کے پاس چلا گیا۔ کسان نے جب اس کو دیکھا تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کو گلے سے لگا لیا اور بولا، تم میرے پاس ہی رہو، تم واقعی بہت محنت اور خدمت کرنے والے انسان ہو، مگر پتہ نہیں تم 1 سال کے بعد کیا ہو جاتا ہے جو ٹھیک 1 سال کے بعد مجھے چھوڑ کر چلے جاتے ہو۔ اس شخص نے ہنستے ہوئے کہا، میں اپنے کام میں کسی بھی کوتاہی یا کمی کو محسوس کرتا ہوں، اس لیے میں کسی ایسی جگہ پر نوکری کرنا چاہتا ہوں جہاں میں مطمئن رہوں۔ کسان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اے نوجوان، میں تمہاری محنت اور خدمت سے مطمئن ہوں۔ مجھے ان 2 سالوں میں تمہاری طرف سے کوئی کمی نظر نہیں آئی، بلکہ تمہاری وجہ سے میری فصل پہلے سے بھی زیادہ اچھی ہو گئی ہے اور اپنے وقت پر کٹ گئی ہے۔ اس لیے تم کو میرے پاس کام کرنے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، بلکہ مجھے خود تم سے درخواست کرنی چاہیے کہ تم میرے پاس آ کر کام کرو۔ میں تم کو اس مرتبہ زیادہ معاوضہ دوں گا، اس لیے تم میرے پاس ہنسی خوشی کام کر سکتے ہو۔ اب اس شخص نے پھر 1 سال خوب لگن اور محنت سے خدمت کی، دن رات کام کرتا رہا۔ جب اس کو کسان نے 1 کے بجائے 2 اشرفیاں دیں تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے دونوں اشرفیاں لی اور کسان کا شکریہ ادا کر کے پھر کنویں پر آ گیا۔ اس نے دونوں اشرفیاں کنویں میں پھینک دیں اور بولا، میں نے اپنے مالک کی خوب نیک نیتی سے خدمت کی ہے، اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو یہ دونوں اشرفیاں پانی میں تیر جائیں گی، اگر میں نے جھوٹ کہا ہے تو یہ دونوں پانی میں ڈوب جائیں گی۔ تھوڑی دیر بعد چاروں اشرفیاں کنویں کے پانی پر تیرنے لگ گئیں۔ وہ شخص خوشی سے اچھلنے لگا۔ اس نے آگے بڑھ کر چاروں اشرفیاں پانی سے اٹھا لی اور خوش ہو کر اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ اس نے سوچا، اس دفعہ اس نے واقعی ہر کام خوب محنت اور خلوص سے کیا تھا، اس لیے اس کی تمام اشرفیاں اسے واپس مل گئی۔ اب وہ ایک اشرفی کو بیچ کر گھر میں اناج ڈالے گا، دوسری کو بیچ کر دالیں، گوشت اور سبزی خریدے گا، تیسری کو بیچ کر کپڑے لے گا اور چوتھی اشرفی کو بیچ کر وہ کوئی چھوٹا موٹا کام شروع کرے گا۔ ابھی وہ چند قدم آگے گیا تھا کہ اس کو ایک چوہا ملا۔ چوہے نے اس سے کہا، اے دوست، مجھے تم 1 اشرفی دے دو، مجھے بہت سخت ضرورت ہے۔ اس اشرفی کے بدلے میں تم مجھے جب بھی یاد کیا کرو گے، کوئی بھی کام کہو گے تو میں آ کر دوں گا۔ اس آدمی نے سوچا، میرے پاس تو پھر بھی 3 اشرفیاں بچ جائیں گی، یہ بیچارہ چوہا واقعی ضرورت مند ہے، چلو اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ یہ سوچ کر اس نے 1 اشرفی چوہے کو دے دی اور آگے بڑھ گیا۔ ابھی وہ کچھ دور ہی گیا تھا کہ ایک کیکڑا ملا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر فریاد کی، اے نیک دل انسان، تم میری مدد کرو، میں نے کسی سے 1 اشرفی ادھار لی تھی مگر اسے واپس نہ کر سکا، اگر تم مجھے 1 اشرفی دے دو تو میں قرض اتار دوں گا، اگر تم نے میری مدد نہ کی تو وہ مجھے ذلیل کرے گا۔ اس شخص نے کیکڑے کو 1 اشرفی دے دی۔ کیکڑے نے خوش ہو کر ڈھیروں دعائیں دی اور کہا، جب کبھی اس سے کوئی کام ہو تو بتانا۔
اب اس شخص نے اپنی جیب ٹٹولی، اس میں 2 اشرفیاں تھیں۔ اس نے سوچا میں ان سے اپنی ضرورت پوری کروں گا، چلو میری وجہ سے کیکڑے اور چوہے کی مشکل دور ہو جائے گی تو میرے لیے بھی ہر مشکل دور ہو جائے گی۔ یہ سوچ کر آگے بڑھا اور ایک چڑیا اڑتی ہوئی اس کے پاس آئی اور وہ روتی ہوئی بولی، اے نیک دل انسان، اللہ تعالیٰ تم کو خوش رکھے، کامیاب کرے، مجھے ایک اشرفی کی ضرورت ہے۔ اگر میں نے باز کو آج ایک اشرفی نہ دی تو وہ میرے گھر پر قبضہ کر کے مجھے باہر نکال دے گا، تم میری مدد کرو اور مجھے صرف ایک اشرفی دے دو تاکہ میں اپنے بچوں کے لیے گھر بچا سکوں۔ اس شخص نے چڑیا کی بات سنی اور ایک اشرفی اس کو دے دی۔ چڑیا نے آنسو بہاتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا، اس کا شکریہ ادا کر کے بولی، تم واقعی محنتی اور نیک دل انسان ہو، جب کبھی تم کو میری ضرورت ہوئی تو مجھے یاد کرنا، میں فوراً تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ اب اس شخص کے پاس صرف ایک اشرفی رہ گئی تھی جس کو وہ ہتھیلی پر اچھالتا ہوا آگے چل رہا تھا۔ ابھی وہ چند قدم آگے بڑھا تھا کہ ایک بھنورا اس کے راستے میں آ کر کھڑا ہو گیا اور روتے ہوئے بولا، تم کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ میری مدد کرو ورنہ کوا مجھے کھا جائے گا۔ میں نے اس سے ایک اشرفی ادھار لی تھی مگر مہنگائی کی وجہ سے کچھ نہ بچا سکا، اس لیے اے دوست میں تم سے فریاد کرتا ہوں۔ بھنورے کی یہ بات سن کر اس شخص کا دل بھر آیا، اس نے آخری اشرفی اس کو دے دی۔ بھنورے نے اشرفی لے کر کہا، تم کو جب کبھی میری ضرورت ہو تو یاد کرنا، میں تمہاری مدد کے لیے آ جاؤں گا۔ اب وہ شخص تمام اشرفیاں ضرورت مندوں کو دے کر خالی جیب ہو چکا تھا، حالانکہ اس کو بھی ان اشرفیوں کی اشد ضرورت تھی، مگر اس نے اپنی تمام ضرورتوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دوسروں کی مدد کی۔ اب وہ مطمئن تھا، پریشانی کے اثار اس کے چہرے سے بہت دور تھے۔ اس نے سوچا وہ چاروں مجھ سے بہت زیادہ ضرورت مند تھے، میرا کیا ہے، پیٹ بھرنا ہے، جب بھوک لگے گی تو اللہ کا کوئی بندہ کھانا کھلا دے گا۔ یہ سوچ کر گھر جانے کے بجائے شہر کی طرف چل دیا۔ ابھی وہ شہر میں داخل ہوا تھا کہ اس نے ایک بہت عالی شان محل دیکھا۔ اس سے پہلے اس نے یہ محل نہیں دیکھا تھا، وہ تو جب سے پیدا ہوا تھا گاؤں میں رہتا تھا۔ اب اس نے محل کی راہ لی جہاں دروازے پر بہت ہجوم تھا، ہر بندہ پریشان تھا۔ اس نے ایک شخص کو بلا کر پوچھا، یہاں یہ ہجوم کس لیے ہے اور سب لوگ افسردہ کیوں ہیں؟ اس نے بتایا، یہ مصر کے بادشاہ کا محل ہے، بادشاہ کی ایک ہی بیٹی ہے، بادشاہ کو اپنی بیٹی سے بہت محبت ہے، مگر شہزادی چند ہفتوں سے ایسی غمگین ہوئی ہے کہ وہ خاموشی سے بیٹھی رہتی ہے، نہ کہیں کھیلنے جاتی ہے اور نہ ہی کسی سے کوئی بات کرتی ہے، بس ہر وقت اداس بیٹھی رہتی ہے۔ بادشاہ نے اعلان کیا، جو شخص شہزادی کو ہنسائے گا وہ اس کی شادی شہزادی سے کر دے گا۔ یہ سب لوگ شہزادی کو ہنسانے آئے ہیں مگر وہ کسی بات پر نہیں ہنس رہی۔ اس شخص نے جب یہ بات سنی تو اسے چاروں دوست، چوہا، کیکڑا، چڑیا اور بھنورے یاد آ گئے۔ ان چاروں نے اسے وعدہ کیا تھا کہ جب اس کو ان کی کبھی ضرورت ہوگی تو وہ مدد کے لیے ضرور آئیں گے۔ یہ سوچ کر اس نے ان چاروں کو دل سے یاد کیا اور جنگل کی طرف چل پڑا۔ وہ ابھی چند قدم آگے بڑھا تھا کہ وہ چاروں دوست اس کی طرف آ گئے۔ وہ ان چاروں کو ساتھ لے کر محل میں آ گیا۔ محل کے دروازے پر پہنچ کر اس نے بادشاہ سے کہا وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شہزادی کو ہنسا سکتا ہے۔ بادشاہ نے حیران ہو کر اس کو دیکھا اور کہا، اگر تم ایسا نہ کر سکے تو میں تم کو ختم کر دوں گا۔ اس نے فوراً کہا، مجھے قبول ہے۔ اب چوہے نے ڈھولک بجانی شروع کر دی اور چڑیا نے گانا شروع کر دیا، کیکڑا اور بھنورا ناچنے لگے۔ جب شہزادی نے ان چاروں کا تماشا دیکھا تو وہ زور زور سے ہنسنے لگ گئی۔ بادشاہ اور سب لوگوں نے شہزادی کو ہنستے دیکھا تو وہ بھی ہنسنے لگے۔ ان چاروں نے اتنا خوبصورت تماشا کیا کہ ہر کوئی خوب ہنس رہا تھا۔ اب شہزادی اپنی اصل حالت میں آ گئی تھی اور وہ ہر وقت ہنستی، مسکراتی اور کھیلتی رہتی تھی۔ بادشاہ نے اپنے وعدے کے مطابق اس شخص کی شادی شہزادی سے کروا دی اور ان چاروں دوستوں کو ڈھیر و انعامات دے کر رخصت کیا۔ بادشاہ نے اب اس شخص کو اپنا جانشین بھی بنا لیا تھا۔ اب وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ واقعی جو انسان دوسروں کی مدد کرتا ہے، وقت پڑنے پر دوسرے بھی اس کی مدد ضرور کیا کرتے ہیں۔